بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک انٹرسٹنگ ٹاپک پڑھیں گے، میوٹیشن۔ میوٹیشن ایک جینیٹک چینج کو کہتے ہیں، یعنی کوئی جنسی تبدیلی کسی آرگینزم میں خاص ہوتی ہے تو اس کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں۔ یہ جینیٹک ڈائیورسٹی خاص کرتا ہے، یعنی پاپولیشن ہوتی ہے، اس پاپولیشن میں مختلف جاندار موجود ہوتے ہیں، ان میں جنریشن آفٹر جنریشن کسی میں زیادہ کسی میں کم میوٹیشن اکر ہوتی ہے، اور اس میوٹیشن کی وجہ سے ایک پاپولیشن میں جتنے جاندار موجود ہوتے ہیں ہر ایک دوسرے سے تھوڑا بہت مختلف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میوٹیشن کو ہم جینیٹک ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ چینج ان ڈی این اے از کالڈ میوٹیشن۔ ڈی این اے میں تبدیلی کا اکر ہونا، یہ کیا ہوتا ہے؟ میوٹیشن ہوتا ہے۔ یہ اماؤنٹ میں تبدیلی بھی ہوتی ہے ڈی این اے کی، اور ڈی این اے جو کہ جینز سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور جینز نیوکلیوٹائڈ سے بنے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ نیوکلیوٹائڈ کی جو سیکوینس ہوتی ہے، ترتیب ہوتی ہے، وہ جب ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ہم میوٹیشن کہتے ہیں۔ یعنی ڈی این اے کی مقدار میں کمی یا زیادتی، یا پھر نیوکلیوٹائڈ کی سیکوینس میں بے ترتیبی یا ریکمبینیشن یا ڈس آرڈر، تو یہ دونوں جو ہوتے ہیں یہ تبدیلیاں ہیں، چینجز ہیں، اور یہ ڈی این اے کی تبدیلی ہے جو کہ میوٹیشن ہوتی ہے۔ اس ارینجمنٹ اور اماؤنٹ میں چینج کی وجہ سے ڈی این اے کا سٹرکچر بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس ریزلٹ جینوٹائپ آف دا انڈیویژول تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو جینیٹک میک اپ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ میوٹیشن پر مختلف وقتوں میں مختلف بایولوجسٹ نے کام کیا تھا۔ سب سے پہلے ہاگو ڈی ویریس نے اس پر کام کیا تھا ایک پلانٹ میں جس کا نام تھا ایوننگ پریمروس، اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے اینیتھرا لیمارکیانا۔ تو اس پلانٹ پر اس نے کافی ڈسکشن کی تھی اباؤٹ میوٹیشن۔ اس کے تقریباً 9 سال بعد ٹی ایچ مورگن نے ڈراسوفیلا میلانوگیسٹر پر ڈسکشن کی تھی، اسٹڈی کی تھی۔ میوٹیشن پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور یہ نیگیٹو میوٹیشن بھی ہوتی ہے۔ پازیٹیو جو میوٹیشن ہوتی ہے یہ بیٹر سروائیول میں کارآمد ہوتا ہے، اور پھر انڈیویژول اچھی طرح سے انوائرمنٹ سے اڈاپٹ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ ایزیلی اور نارملی اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسری طرف نیگیٹو میوٹیشن ہوتا ہے اور یہ ڈس آرڈر اور ڈیزیزز کاز کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے آریجن آف میوٹیشن۔ تو اس میں سب سے پہلے ہیریڈیٹری میوٹیشن ہوتی ہے۔ ہیریڈیٹری یا وراثتی جو میوٹیشن ہوتی ہے اس کو جرم لائن میوٹیشن بھی کہتے ہیں، یعنی جرم سیل ہوتے ہیں باڈی میں، ایگز اور سپرمز ہوتے ہیں۔ جب ایگ اور سپرم میں میوٹیشن اکر ہوتی ہے، دونوں میں یا ایک میں، اور وہ دونوں آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں، زائگوٹ بنے گا، زائگوٹ سے آگے ایک نیو انڈیویژول بنے گا، تو اس انڈیویژول میں جتنے بھی سومیٹک یا جرم سیلز ہوں گے ان سب میں یہ ڈیفیکٹ یا ڈس آرڈر موجود ہوگی، اور یہ پیرنٹ سے آفسپرنگز میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یعنی جو نیو انڈیویژول بنتا ہے اس کے ہر ایک سیل میں کیا ہوگا، اس میں یہ ڈیفیکٹ اور یہ میوٹیشن موجود ہوگی، چونکہ کمپلیٹ چائلڈ کا جو جسم ہے وہ اس زائگوٹ سے مل کر بنا تھا، اور اس زائگوٹ میں جو ڈیفیکٹ تھا وہ اس کے باڈی کے ہر ایک سیل میں موجود ہوگا، تو یہ ہیریڈیٹری یا جرم لائن میوٹیشن ہوتی ہے۔ سیکنڈ نمبر ہے ایکوائرڈ میوٹیشن، یا اس کو سومیٹک میوٹیشن بھی کہتے ہیں۔ یہ نان جرم سیلز میں ٹیکس پلیس ہوتی ہے جو کہ سومیٹک سیلز ہوتے ہیں، اور جس سے یہ پورا جسم بنا ہوا ہوتا ہے، اور یہ پیرنٹ سے نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ مثلاً یہاں پر ایک سیل ہے اور یہ ہاتھ یا پاؤں میں ایک سومیٹک سیل موجود ہے، اس میں میوٹیشن اکر ہوتی ہے، وہ پھر آگے مائٹاسس کے ذریعے 2 سیل میں ڈیوائڈ ہوتی ہے، مزید مائٹاسس کے پروسیس کے ذریعے یہ 2 سیل میں ڈیوائڈ ہوگی، یہ بھی 2 سیل میں ڈیوائڈ ہوگی، تو یہ سیل جو کہ مختلف سیل میں ڈیوائڈ بھی ہوتا جاتا ہے، اور اس میں آلریڈی میوٹیشن بھی اکر ہوا تھا، تو یہ میوٹیشن چونکہ نیو سیلز میں ٹرانسمٹ ہو رہی ہے
لیکن یہ سیلز ایک خاص لوکیشن پر ہاتھ یا پاؤں میں کسی جگہ موجود ہیں، کمپلیٹ باڈی کو یہ کور نہیں کرتے۔ اس وجہ سے یہ سومیٹک یا ایکوائرڈ میوٹیشن ہوتی ہے اور زندگی کے کسی بھی سٹیج میں یہ اکر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد میوٹیشن میں اکر اسپانٹینسلی ڈیورنگ ڈی این اے ریپلیکیشن۔ جب ڈی این اے ریپلیکیٹ ہوتا ہے، ریپروڈیوس ہوتا ہے، یعنی ایک ڈی این اے سے دو ڈی این اے بنتے ہیں، تو اسی دوران کچھ ایررز اکر ہوتے ہیں، اسپانٹینس ایررز ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے میوٹیشن کاز ہوتی ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے بھی یہ انڈیوس ہو سکتا ہے، یعنی مختلف ریس ہوتے ہیں، باڈی سے پاس ہوتے ہیں، جیسا کہ ایکس ریس ہوتے ہیں، سن کے الٹرا وائلٹ ریس ہوتے ہیں، تو یہ جو زیادہ انرجیٹک ریس ہوتے ہیں یہ باڈی سے پاس ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے باڈی کے اندر ڈیفیکٹ ہو جاتی ہے، میوٹیشن ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ انوائرمنٹ ہوتی ہے کہ مثلاً آپ ایک ایسے ایریا میں رہ رہے ہو جہاں پر پولوشن زیادہ ہوتی ہے، ایئر پولوشن ہوتی ہے، پوائزنس گیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ایئر میں، تو اس پوائزنس ایئر کی وجہ سے میوٹیشن وہاں کے لوگوں میں زیادہ موجود ہوتی ہے۔ میوٹیشن کے بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں اور ان کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یعنی ایکسٹینٹ کی بنیاد پر یہ دو ٹائپس ہوتے ہیں میوٹیشن کی۔ جین میوٹیشن وہ ہوتی ہے جو کہ ایک خاص لوکیشن پر اکر ہوتی ہے، اس کو پوائنٹ میوٹیشن بھی اس لیے کہتے ہیں، یعنی یہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ڈی این اے ہے، اس میں ایک خاص لوکیشن پر پوائنٹ میوٹیشن اکر ہوتی ہے، ایک پوائنٹ پر، یعنی یہاں پر افیو نیوکلیوٹائڈ ہیں اور ان کے اندر جو سیکوینس یا ترتیب ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ایک نیوکلیوٹائڈ نکل جاتا ہے، یا ایک ایکسٹرا این ہو جاتا ہے، یا ایک ریپلیس ہو جاتا ہے، تو اس کو پوائنٹ میوٹیشن کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو لارج ایکسٹینٹ پر اگر ہوتا ہے اس کو کروموسومل میوٹیشن کہتے ہیں، یعنی اس کو ایبریشن بھی کہتے ہیں، یا ایبریشن کو ہم ڈیویشن بھی کہتے ہیں، کہ جب کروموسوم کا کمپلیٹ سٹرکچر تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ڈیویٹ ہونا ہوتا ہے اور کروموسوم کی جو اوریجنل سٹرکچر تھی وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جب لیسر ایکسٹینٹ پر میوٹیشن اکر ہوتی ہے اس کو جین میوٹیشن کہتے ہیں، اور جو لارج ایکسٹینٹ پر اکر ہوتی ہے اس کو کروموسومل میوٹیشن کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، میوٹیشن اینڈ جینیٹک ڈائیورسٹی۔ اوکے، تھینک یو۔